لہٰذا آپ لوگوں نے نا اپنا ان تمام باتوں کی جو ہم کر رہے ہیں ان کی اپلیکیشن پہ زیادہ زور دینا ہے، ان کو اپلائی کرنا سیکھنا ہے، اور اس حوالے سے اپنے ذہن کو تیار کرنا ہے۔ اب جو آپ کو میں دینے لگا ہوں پرموٹیشن گروپس کے حوالے سے دوسرا پورشن یہ ہے وجے کھنہ کی کتاب سے پرموٹیشن گروپس کا جو ٹاپک ہے وہ میں دے رہا ہوں۔ ہمارے پاس جو ایڈیشن ہے اس کے مطابق صفحہ نمبر 143 سے لے کر تو 160 تک یہ 16-17 صفحے بنتے ہیں۔ آپ اسٹوڈنٹس نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ جتنے بھی تھیورمز دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، مین 3 باتیں کی گئی ہیں۔ پہلے کیلس تھیورم کے متعلق بتایا گیا ہے، اس کی اپلیکیشنز ہیں، پھر آلٹرنیٹنگ گروپ کی نارملٹی کے متعلق ڈسکشن کی گئی ہے، اور اس طرح سے بات کو آگے چلایا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ان تھیورمز کی سٹیٹمنٹس کو انڈرسٹینڈ کر کے پراپر طریقے سے آگے ایگزامپلس کے اندر اس نے اپلائی کیا ہوا ہے۔ ان کے پروفس آپ نے نہیں کرنے، فی الحال فزیکلی ہوتی تو اور بات تھی، لیکن چونکہ فی الحال ہم آن لائن معاملات کو چلا رہے ہیں تو ہم چیزوں کو فی الحال سیکھ رہے ہیں۔ اگر کبھی ٹائم ملا تو پھر انشاءاللہ ان کے پروف بھی دیکھیں گے۔ ان میں سے صرف ایک پروف آپ نے تیار کرنا ہے، اور وہ ہے کیلس تھیورم کا پروف۔ اس کے متعلق میں کچھ بات آپ سے آج انشاءاللہ یہاں پہ ڈسکس کر لوں گا۔ باقی جتنا کام بھی ہے اس کے اندر آپ نے جو آلٹرنیٹنگ گروپس ہیں یا جو دوسرے ہیں ان کے اوپر آپ نے جو ان سے ہے وہ ان کے تھیورمز کے پروفس نہیں کرنے ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس کو آپ نے پراپرلی سولوڈ پرابلمز یا ایگزامپلز ہیں ان کو آپ نے جو ان سے وہ کیا کرنا ہے، سولو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اپنا کیلس تھیورم کے حوالے سے گفتگو کو۔ اچھا ہوا کیا ہے، تھوڑا سا ہم پہلے تھوڑی سی بات کو سمجھ لیں کہ اگر ہم اس کی سٹیٹمنٹ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ ایوری گروپ از آئسومورفک ٹو اے گروپ آف پرموٹیشنز۔ اچھا اب تھوڑا سا ذرا ہم پیچھے چلیں تو جب ہم اگر گروپس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، ابیلین اور نان ابیلین، یا چلو سائیکلک اور نان سائیکلک میں، تو سائیکلک کے کیس میں ہم ایک بڑا امپورٹنٹ رزلٹ آلریڈی کر چکے ہیں، امید ہے آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا اپنے فرسٹ سیمسٹر میں، کہ ایوری فائنائٹ سائیکلک گروپ از آئسومورفک ٹو گروپ زی این، اور ایوری انفائنائٹ سائیکلک گروپ از آئسومورفک ٹو گروپ آف انٹیجرز انڈر ایڈیشن۔ کہ اگر سائیکلک کا کیس ہے تو چاہے گروپ فائنائٹ ہے یا انفائنائٹ ہے، کوئی سا بھی گروپ ہے، فائنائٹ ہے تو وہ آئسومورفک ہو جاتا ہے زی این کے، اور اگر وہ انفائنائٹ تو آئسومورفک ہو جاتا ہے زی کے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہاں پہ آئسومورفزم کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ آئسومورفزم کی افادیت کیا ہے؟ آئسو بولتے ہیں ایک جیسی کو، اور مورفزم بولتے ہیں شکل کو۔ تو آئسومورفزم کا مطلب ہو گیا ایک جیسی شکلوں والا۔ مطلب یہ ہو گیا کہ ہم اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم آئسومورفزم کو اسٹڈی کرتے ہیں، یہ ایک ایسا الجبرائک ٹول ہے جو کہ کوئی سے بھی 2 اسٹرکچرز کے درمیان میں ایک ریزیمبلنس، ایک مطابقت پیدا کرنے کے کام آتا ہے۔ مثال کے طور پر مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک نئی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، اب ہم اس ایک نئی چیز کو اسٹڈی کرنے کے لیے یا ویژولائز کرنے کے لیے ایک تو میتھڈ ہے کہ ہم اس کے زیرو سے لے کر شروع تک تمام کے تمام اس کے خصائل کو، اس کے کریکٹرسٹکس کو ہم خود سے اسٹڈی کریں اور انالائز کریں ہر چیز کو، تو یہ ایک لمبا اور مشکل کام ہوتا ہے۔ تو مورفزم کیا کرتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ریلیٹیولی نیو اسٹرکچر کو کسی نون اسٹرکچر کے ساتھ ہم ریزیمبل کر سکیں، ہم مطابقت پیدا کر سکیں، اور تاکہ جب اگر ایسی کام کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو خوبیاں جو بات آپ کے پاس آلریڈی نون گروپ میں ہوگی وہ آٹومیٹیکلی اس گروپ کے اندر بھی شامل ہو جائے گی۔ یہی مطلب ہوتا ہے آئسومورفزم کا۔ آئسومورفزم اور ہومومورفزم کا بنیادی فرق کیا ہے؟ ہومومورفزم کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ جناب سادہ طور کے اوپر آپ کے جو ان سے وہ ہیں آبجیکٹس ہیں ان کی شکلوں کو پریزرو کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر سائز کی کوئی ہمارے پاس وہ نہیں ہوتی ہے، سائز کی کوئی اس کے اندر وہ شامل نہیں ہوتی ہے کہ سائز بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا۔ جبکہ آئسومورفزم کے اندر نہ صرف آپ شیپ کو پریزرو کرتے ہیں بلکہ سائز کو بھی پریزرو کرتے ہیں۔ یہ مین فرق ہے دونوں میں۔ ہومومورفزم کے اندر، اور یہ ساری کی ساری بات فنکشنز کے اوپر آتی ہے، خیر وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں۔ فنکشن جو سا ہومومورفزم ہوتا ہے اس کے اندر ہم صرف شیپ کو پریزرو کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، جیسے فرض کر لیں آپ اپنے ہاتھ کا ایک عکس کسی ٹیوب کے آگے یا کسی لائٹ کے آگے کریں تو آپ اپنے ہاتھ کو کسی روشنی کے آگے کریں، کسی ٹارچ کے آگے کریں تو آپ کے ہاتھ کا ایک عکس جو ہے وہ دیوار پہ منتقل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب جتنا ہاتھ لائٹ کے قریب ہوگا اتنا عکس بڑا ہوگا، جتنا ہاتھ پیچھے چلا جائے گا اتنا عکس چھوٹا ہو جائے گا، لیکن ہاتھ کا عکس ہاتھ ہی میں رہے گا. اس کا مطلب ہے کہ جو دیوار کے اوپر اس روشنی سے گزر کے آپ کے ہاتھ کا عکس منتقل ہوگا، یہ اس کا ایک امیج جو بنا ہے، اس کو ہم ہومومورفک امیج بولتے ہیں. ہومومورفزم کا اردو میں اگر ایک آسان سا مطلب کرنا چاہو تو کہہ سکتے ہو سایہ، یعنی کہ شیڈو، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ ہم شیپ کی پریزرویشن کی بات کرتے ہیں، سائز کی پریزرویشن کی بات نہیں کرتے ہیں، جبکہ آئسومورفزم کے اندر ہم دونوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، شیپ کی بھی اور سائز کی بھی. تو لہٰذا اب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر گروپ ہمارے پاس کوئی سا بھی ریلیٹیولی نیو اسٹرکچر ہو جائے، کسی بھی الجبرائک اسٹرکچر میں آ جائے، ٹپولوجیکل اسٹرکچر میں آ جائے، تو وہاں پر ہم یہ مورفزم کے ذریعے دونوں کو ایک دوسرے کے برابر رکھ لیتے ہیں. اس کے لیے کسوٹی کا کام کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر جیسے ہم فرض کر لیں میرے پاس ایک سائیکلک گروپ ہے آرڈر 79 کا، ٹھیک ہے. اب میں نے فرض کر لو اس کی ساری باتیں پڑھنی، اب مجھے یہ دو باتیں پتہ چل گئی کہ گروپ فائنائٹ بھی اور سائیکلک بھی ہے. اب رزلٹ میرے پاس پڑا ہوا ہے کہ ایوری فائنائٹ سائیکلک گروپ از آئسومورفک ٹو زی این. تو اگر گروپ میرے پاس فائنائٹ ہے، سائیکلک ہے، آرڈر اس کا 79 ہے، تو اس گروپ کی روح سے یہ آئسومورفک ہو جائے گا Z79 میں. اب مجھے اس نئے گروپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو خوبیاں Z79 کے اندر موجود ہیں وہ ساری کی ساری مورفزم کی وجہ سے اس کے اندر بھی موجود ہو جائیں گی. جو ایلیمنٹ کا اسٹرکچر Z79 کا ہوگا، جتنے جو وہاں کے آرڈر ہوں گے، جو وہاں کے سب گروپس آئیں گے، جو ان کا اسٹرکچر ہوگا، سیم ٹو سیم آپ کا اس طرف آ جائے گا جس گروپ کو آپ اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ گروپ انفائنائٹ سائیکلک ہے، تو اب آپ کو اس انفائنائٹ گروپ کو قطعاً الگ سے سیپریٹلی اسٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رزلٹ ہمارے پاس موجود ہے کہ ہر ایک انفائنائٹ سائیکلک گروپ جو سے ہوتا ہے آئسومورفک ہو جاتا ہے گروپ آف انٹیجرز انڈر ایڈیشن کے. آٹومیٹیکلی جو سے پھر ہم اس کو وہاں پہ کیا کر لیتے ہیں، اسٹڈی کر لیتے ہیں. یہ فائدہ ہوتا ہے مورفزم کا. اچھا، یہ تو ہوئی تھی بات سائیکلک گروپس کے لیے یا ابیلین گروپس کے لیے. اگر فرض کر لو ہمارے پاس گروپ ہو جائے نان ابیلین، تو پھر ہم اس رزلٹ کو استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو اب کیا کریں؟ تو یہاں پر ہمارے پاس کیلس تھیورم کام آتا ہے. بیسیکلی تو رزلٹ ہے کہ ایوری گروپ از آئسومورفک ٹو گروپ آف پرموٹیشن، لیکن چونکہ پرموٹیشن گروپس جو ہیں وہ سارے کے سارے نان ابیلین ہیں، n3 اور n=3 اور اس سے اوپر کے لیے، تو لہٰذا ہم یہاں پر پھر جن گروپس کو بیسیکلی مینلی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ نان بینری گروپس ہی ہوتے ہیں، جن کے لیے ہم کوئی ایسا کسوٹی تلاش کر رہے ہیں جیسے کہ ہم نے سائیکلک کے لیے تلاش کر دی. تو ہم یہاں پر کیا بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر گروپ جون سے آئسومورفک ہوتا ہے کس کے؟ گروپ آف پرموٹیشنز کی. اب یہاں پر بیسیکلی اندرون خانہ ہم دراصل نان ابیلین گروپس کو اسٹڈی کریں، کیونکہ اگر وہ ابیلین گروپ ہو جائے گا نا تو آٹومیٹیکلی آئسومورفک ہو جائے گا زی این کے، اور اگر نان ابیلین ہوگا تو ہم اس کے لیے اس طرف آ جائیں گے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں آرڈر 6 کے ہمارے پاس دو گروپس ہیں، ایک Z6 ہے اور ایک S3 ہے. اب Z6 جو ہے سائیکلک بھی ہے، ابیلین بھی ہے، اور S3 جو ہے یہ نان سائیکلک بھی ہے اور نان ابیلین بھی ہے. اس کے علاوہ 1989 کی کلاسیفیکیشن آف فائنائٹ گروپس کے بعد ہم یہ بات کر چکے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس مزید کوئی اور فائنائٹ گروپ نیا وجود میں نہیں آنے والا ہے. اگر ہمیں کوئی نیا گروپ نظر آتا بھی ہے تو وہ ایکچولی نیا نہیں ہوگا، تو وہ آئسومورفزم کے توسط سے یا تو کسی بھی نہ کسی نون گروپ کے ساتھ کیا ہو جائے گا، آئسومورفک ہو جائے گا. مراد فرض کر لیں آپ کے پاس آرڈر 6 کا ایک گروپ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نان ابیلین گروپ ہے. بس اتنی سی بات آپ نے دیکھی ہے. اب آپ فوری طور پہ رابطہ کرو گے کہ آرڈر 6 کے آلریڈی کون کون سے نون گروپس موجود ہیں. ہمیں معلوم پڑا ایک Z6 اور دوسرا S3. اب ان میں سے نان ابیلین کون سے؟ S3 ہے. تو آٹومیٹیکلی جو نیا گروپ آپ کو ملا آرڈر 6 کا جو کہ نان ابیلین ہے، تو آئسومورفزم کے توسط سے یہ آئسومورفک ہو جائے گا S3 کے، ٹھیک ہے. آئسومورفک کس کے ہو جائے گا؟ S3 کے آئسومورفک ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو خوبیاں S3 کے اندر موجود ہیں وہی ساری کے ساری خوبیاں آپ کو اس نئے 6 آرڈر کے گروپ میں مل جائیں گی. آپ کو اس نئے 6 آرڈر کے گروپ کو قطعاً بھی الگ سے سیپریٹلی اسٹڈی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. یہ مین فائدہ ہوتا ہے ہمارے پاس
आइसोमॉर्फिज्म का। और कैलियस थ्योरम जो उनसे बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, वो जो एक खला हमारे पास पैदा हो जाता है, साइक्लिकली तो हमें रिजल्ट मिल गया, लेकिन नॉन अबेलियन के लिए हमारे पास साइक्लिकली मिल गया, तो इसका मतलब अबेलियन के लिए भी मिल गया, ठीक है ना। तो लेकिन इधर अगर जो खला आ जाता है वो नॉन अबेलियन ग्रुप्स के लिए आ जाता है। तो नॉन अबेलियन ग्रुप्स को आप ज्यादातर जो टैकल करते हो या कैलिस थ्योरम के जरिए करते हो, कि आप कोशिश करते हो कि आप अपने ग्रुप को किसी ना किसी परमुटेशन ग्रुप के साथ क्या कर लेते हो, आइसोमॉर्फिक कर लेते हो। अच्छा, अब होता क्या है, इसी तरह से कैलिस थ्योरम की एक और स्टेटमेंट है कई किताबों में जो लिखी हुई है कि एवरी ग्रुप कैन बी embedded into a group of permutations of some certain set। अब यहाँ पे जो लफ्ज आ रहा है वो आ रहा है embedded का। अब पहले हम embedded का थोड़ा सा व्यू कर लें कि इससे क्या मुराद है। embedded को अगर मैं उर्दू में मतलब करूं तो इसका मतलब होता है पेवेस्ट करना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे उर्दू में भी अगर हम बात करें तो दो चीजें आ जाती हैं। एक आ जाता है किसी चीज को हम लगाते हैं, इम्प्लांट करते हैं। एक आ जाता है किसी चीज को हम पेवेस्ट करते हैं। अब दोनों में फर्क है। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी क्लास में जो व्हाइट बोर्ड है, या आप कोई सीनरी लेके आते हो अपने घर में, अब किसी दीवार के ऊपर आप लगाते हो, क्या करते हो कि आप वहां पर कोई कील उसके अंदर ड्रिल करते हो दीवार में, और उसके साथ उस तस्वीर को या उस सीनरी को आप टांग देते हो। ऐसे ही आप क्या करते हो, व्हाइट बोर्ड के लिए क्लास के अंदर क्या करते हो, ड्रिल करते हो, और उसके साथ आप लोग व्हाइट बोर्ड को दीवार के ऊपर ये लगाना है, ठीक है ना। ये पेवेस्ट करना नहीं है। पेवेस्ट करने से या इम्बेड करने से मुराद क्या होती है कि आप जनाब फर्ज कर लें, आपको सीनरी लेकर आई हैं, फर्ज कर ले 3/4 उसका साइज है, तो आप मुतलका जगह पर दीवार के अंदर 3/4 का क्या करते हो, एक होल क्रिएट करते हो, और फिर उसके अंदर आप उसको क्या करते हो, नस्ब कर देते हो। तो इसको हम बोलते हैं कि अब ये जो सीनरी है ये उस बोर्ड के उस वॉल के अंदर क्या हो चुकी है, इम्बेड हो चुकी है। यानी कि सादा जुबान में इम्बेड करने से मुराद क्या है कि वो ऑब्जेक्ट जोन से उसकी जात का हिस्सा बन जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप जैसे फर्ज करने को एक पेंटर है, ठीक है, वो कोई एक या कोई कैलीग्राफर है, वो कोई एक आयत लिखता है, फर्ज कर लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखता है। अब वो किसी एक एक बोर्ड के ऊपर लिखता है और कलम से लिखता है, ठीक है। तो ये जो तहरीर है ये बोर्ड के ऊपर लिख दी गई है। और इसके बरक्स अगर वो यही काम किसी लकड़ी के अंदर तराश कर करे, तराशने से मुराद में आपको समझ आ गई होगी कि वो उसके अंदर घड़ दे उसको, कि जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समझ आई मेरी बात की ना, ठीक है ना। जी जी तो सर। ये जो उसने आयत लिखी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस बोर्ड के ऊपर, लकड़ी के बोर्ड के ऊपर लिखी है, ये अब तहरीर नहीं है। देख, बेशक तहरीर है, कोई शक नहीं इसमें, लेकिन तहरीर करने का जो अंदाज है ये एम्बेडिंग स्टाइल है, कि अब वो लकड़ी का हिस्सा बन चुकी हुई है, ठीक है। समझ आ गई इम्बेड का फर्क, समझ आ गया इम्बेड से क्या मुराद हो, या पेवेस्ट करना और लगाने से हमें क्या फर्क पता चल रहा है। जी सर, जी सर, आ गया समझ। ठीक है, शाबाश। जी सर। अब हम कहने क्या चाह रहे हैं कि हर एक जो ग्रुप है वो खुब जाता है, ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਖਬੋ ਦਿਓ ਫੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ बना दो, जिमें वो चीज है, ठीक है। कि हर एक ग्रुप जोन से वो इम्बेड होता है किसके अंदर, परमुटेशन ग्रुप्स के अंदर। अब चूंकि परमुटेशन ग्रुप्स हमारे पास नॉन बिलियन है, परमुटेशन ग्रुप्स हमारे पास क्या है, नॉन बिलियन है, तो ऑटोमेटिकली फिर यहाँ से ये पता चल रहा है कि हम जोन से है वो ये यही यही काम कर रहे हैं कि किसी ग्रुप को पढ़ने के लिए हम उसको किसी न किसी परमुटेशन ग्रुप के साथ क्या कर देते हैं, आइसोमॉर्फिक कर देते हैं। अंदर मतलब यही बनता है बेसिकली। अब अच्छा, अब दूसरी बात ये आ गई है कि रटपला आता ना मेरा, वेख्या परमुटेशन ग्रुप, हाँ यस, परमुटेशन ग्रुप्स का जब हमने लफ्ज सुनना है ना, असल में मुझे ये होता है कि तुम लोगों की 40 मिनट की क्लास है, तो 40 मिनट की क्लास के अंदर ये होता है कि कहीं रिकॉर्डिंग खत्म ना हो जाए तो फटाफट में बोल दूं जो मैंने बोलना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, हाँ, परमुटेशन ग्रुप का जब लफ्ज आए ना, जब भी आप पढ़ें, लिखें, सोचे, समझें, तो आपने हमेशा दो बातों को एक साथ अपनी तवज्जो का मरकज बनाना है, और इनको एक चीज नहीं समझ लेना। एक है डिग्री और एक है ऑर्डर। डिग्री से मुराद ये समझ लें कि आपने कितने कोनों वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है,
کیا مطلب ہے اس کا؟ جیسے فرض کر لے میں نے 4 کونے والی شکل کو گھمانا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے پلیٹ فارم کے اندر، جس پلیٹ فارم کے اوپر میں نے کام کرنا ہے، میرے پاس 4 پوائنٹس آ رہے ہیں 1 2 3 4. اس کا مطلب ہوا اگر اس کو میں میتھمیٹیکلی لکھوں گا تو کوئی سیٹ ایکس لکھ دوں گا جس کے اندر 4 ایلیمنٹ آ جائیں گے 1 2 3 4. ٹھیک ہے، اب جب میں نے اس 4 کونوں والی شکل کو گھمائی، اب یہ میں اس پلیٹ فارم کے اوپر کام کر رہا ہوں، نتیجتاً مجھے S4 ملے گا. اب S4 جو ملے گا تو S4 میں آؤٹ کم مجھے کیا آئے گی؟ 24 طرح کی گھماوٹیں مجھے میسر آئیں گی، ٹھیک ہے، جو کہ سیمیٹری کے اوپر ڈگری 4 بنتا ہے. تو وہ اس کا کیا بن جاتا ہے؟ آرڈر بن جاتا ہے. تو جب بھی آپ نے پرموٹیشن گروپس کو اسٹڈی کرنا ہے تو ان دو باتوں کو آپ نے نہ تو ان میں سے کسی بات کو آپ نے اگنور کرنا ہے، اور نہ ہی ان میں سے ان دونوں باتوں کو آپ نے ایک بات سمجھ لینا ہے، ڈگری اور آرڈر کو. ڈگری سے مراد ہے کہ کتنے کونے والی شکل کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس جو پلیٹ فارم ہے یا آپ کی جو ڈومین ہے یا جو چیز آپ کے پاس انڈر کنسیڈریشن آ رہی ہے اس میں کتنے پوائنٹس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات کیا آ رہی ہے کہ اب آپ نے اس کے اوپر جب کام کیا، کام کرنے کے بعد جو اسٹرکچر اسٹیبلش ہوا وہ کل کتنے پوائنٹس کے اوپر مشتمل ہے. تو وہ یہاں پہ 4 کے آبجیکٹ کے اندر قسم آئے تو وہ ہمارے پاس 24 پوائنٹس کے اوپر آ جاتا ہے. اچھا، اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ اب ہم نے اپنے گروپ کو، ٹھیک ہے نا، جو بھی گروپ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو، جیسے بالکل آپ نے یوں سمجھ لینا بات کو، جیسے فرض کر لیں ہم ایک سینری لے کر آئے، یہ آپ کا ایک گروپ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو دیوار ہے یہ آپ کے پاس کوڈ مین ہے، یہ پورے کا پورا وہ آپ کے پاس فیلڈ ہے جس کے اندر آپ اس کو نصب کرنا چاہتے ہیں. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس سینری کو ورٹیکلی لگائیں، ہوریزونٹلی لگائیں، ڈائیگنلی لگائیں، جس طرح سے بھی آپ لگانا چاہیں، امبیڈ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس وال کے اندر اس کے سائز کا اور اس کے سٹائل کا، کہ آپ نے ورٹیکل لگانے تو ورٹیکلی، ہوریزنٹل لگانی ہے ہوریزنٹلی، ڈائیگنل لگانی ہے ڈائیگنلی، انداز کا آپ کو کیا کرنا تھا؟ ہول کریٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہو؟ پہلا سٹیپ کیا ہو گیا کہ آپ کو جو سینری آپ نے لگانی ہے اس کو لگانے سے پہلے آپ کو 2 کام کرنے پڑتے ہیں. ایک، آپ کو اس سینری کی ڈائمینشنز معلوم کرنی پڑتی ہیں، اور دوسرا آپ نے جس انداز میں اس سینری کو وہ امبیڈ کرنا ہے وال میں، اس سٹائل کو آپ نے اپنے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ورٹیکلی لگانا چاہ رہے ہیں، ہوریزنٹلی لگانا چاہ رہے ہیں، اس انداز کا آپ کیا کرتے ہیں؟ ہول کریٹ کرتے ہیں. اصل یہ کام ہوتا ہے کہ آپ نے گروپ تھیوری کے اندر بھی کہ آپ نے مطلوبہ گروپ کے لیے سوٹ ایبل حصہ تلاش کرنا ہے پرموٹیشن گروپ کے اندر. سوٹ ایبل حصہ تلاش کرنا ہے کس کے اندر؟ دیکھو نا، میری بات سنو، میں نے بولا گروپ آف پرموٹیشنز، ٹھیک ہے. اب پرموٹیشنز کا مطلب کیا ہے؟ گروپ آف گھماوٹیں. اب کئی طرح کی گھماوٹیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اب میرے پاس جیسے فرض کر لو میرے پاس ایک آرڈر 4 کا نان ابیلین گروپ ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو میں نے، اور یہ فرض کر لو وہ سینری ہوگی. اب S4 فرض کر لو میرے پاس ایک وال ہو گئی پرموٹیشن گروپ کی، ٹھیک ہے، جس کے اندر 24 گھماوٹیں پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اب میں نے اس 4 آرڈر والے نان ابیلین گروپ کو اس کے اندر فکس کرنا ہے، تو میں ہر 4 کے ساتھ اس کو اٹیچ نہیں کر سکتا ہوں. وہی جس طرح میں نے بتایا کہ جتنے سائز کا ہول آپ نے کریٹ کرنا ہے یہ اصل کام ہے. اب ان 24 میں سے آپ نے وہ 4 سوٹیبل پوائنٹس ڈھونڈنے ہیں جس کے اوپر جا کر یہ جو گروپ ہے یہ فکس ہو جائے گا. اس کے اوپر کیا جا کر کیا ہو جائے گا؟ کبھی تم لوگ فزیکلی ہوتے ہیں، پھر میں تم لوگ کو یہ اور بہتر بتاتا ہے کہ بعد میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اس کے اوپر جا کر یہ کیا ہو جائے گا؟ فکس ہو جائے گا. یعنی کہ یہ S4 کے اندر جا کے کھپ جائے گا، لیکن پورے S4 میں نہیں کھپے گا، اتنے ہی حصے میں کھپے گا جتنا اس کا سائز ہے. جیسے ہم سینری جب دیوار میں لگاتے ہیں تو پوری دیوار نہیں کور کرتے ہیں، صرف دیوار کا اتنا حصہ وہ کور کرتا ہے جتنا اس سینری کا کیا ہوتا ہے؟ سائز ہوتا ہے. لیکن جب اس کے اندر وہ کھپ جاتا ہے، امبیڈ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ اس دیوار کی ذات کا حصہ بن جاتا ہے. یا دیوار توڑو گے یا سینری توڑو گے تو اس طرح کی بات بنے گی. اس بات کو یوں سمجھ لو کہ میرے پاس فرض کرو کوئی فٹ بالز ہے،
ٹھیک ہے, اور اس کو مثال کے طور پر میں نے کوئی میگنیٹس لگا دی ہیں, اور دیوار اور ایک کمرے کی چھت کے اوپر میں نے مختلف قسم کے ہول بنا دیے ہیں, کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں. اب مجھے بتاؤ, اگر میں اس فٹ بال کو میں اگر چھت کی طرف تھرو کروں, تو یہ جو فٹ بال ہے چھت میں کس سوراخ میں جا کے ایڈجسٹ ہوگا؟ شاباش بتاؤ ذرا. سر جو اس کے لیے سوٹیبل ہوگا. جو اس کے سائز کا ہوگا, جو اس کے کیا جی ہوگا, سر, سائز کا ہوگا. سائز ٹھیک ہے کا نا, ہوگا. اگر چھوٹے ڈائی میٹر کا ہول ہوگا تو اس کے اندر جائے گا نہیں, اور اگر بڑے ڈائی میٹر کا ہول ہوگا تو اس کے اندر سے وہ گزر جائے گا, اس کے اندر سے وہ کیا ہوگا, گزر جائے گا. گزر یہی جائے. کام ہم یہاں پہ کر رہے ہیں. جیسے ایک اور مثال دیکھ لو کہ فرض کرو میرے پاس ایک پیج ہے A4 سائز کا. اب میں چاہتا ہوں کہ A4 سائز کو کسی لفافے میں ڈالوں. اگر میں کوئی ایسا لفافہ اٹھا لوں جو A4 سائز سے چھوٹا ہوگا, تو مجھے کیا کرنا ہوگا کہ A4 سائز کے اس صفحے کو فولڈ کر کے اس کے اندر ڈالنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور اگر جی سر. فرض کر لو A4 سائز سے بڑے سائز کا لفافہ میں لے لیتا ہوں, تو اس کے اندر ایک صفحہ چلا تو جائے گا, لیکن اندر وہ لڑکتا رہے گا, فکس نہیں ہوگا. اندر وہ لڑکتا رہے گا, مطلب آپ لفافہ اٹھاؤ گے تو یہاں پہ گر جائے گا, نہیں تو ادھر گر جائے گا. تو فکس کس کے اندر ہوگا؟ A4 سائز کے ہی لفافے کے اندر وہ کیا ہوگا, فکس ہوگا. تو لب لب کیا نکلا کہ ہم نے گروپ کے لیے اس کے سائز کا پرموٹیشن گروپس کے اندر ایک حصہ تلاش کرنا ہوتا ہے, جو جس کے اندر جا کے وہ کیا ہو جائے, فکس ہو جائے. اب ظاہری بات ہے, پرموٹیشن گروپ کے اندر وہ جو حصہ ہوگا گروپ کی لینگویج میں, اس کا سب گروپ بن جائے گا, اس کا وہ کیا بن جائے گا, سب گروپ بن جائے گا. اور جو سب گروپ ہوتا ہے دراصل اپنی ذات میں کیا ہوتا ہے, گروپ ہوتا ہے. کیونکہ آپ یہ بات کبھی نہیں بھول سکتے کہ مورفزم اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈومین اور کوڈ ڈومین میں ایک جیسے سٹرکچرز کا ہونا بڑا ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ڈومین کے اندر گروپ ہو اور کوڈ ڈومین کے اندر رنگ ہو تو آپ ان کے درمیان کے اندر جناب وہ ایک آئسومورفزم قائم کر سکیں, کبھی بھی پوسیبل نہیں ہے. دیکھ لو نا, آپ میری بات خود بتا سکتے ہو, کیا آپ کسی قابل ترین ڈاکٹر کا کسی قابل ترین انجینئر کے ساتھ موازنہ کر سکتے ہو؟ بتاؤ شاباش مجھے. نو سر. نو نہیں نہ سر. کر سکتے, نہیں نہ کر سکتے. نہیں سر. ڈاکٹر کا موازنہ کس سے کیا جائے گا؟ ڈاکٹر سے کیا جائے گا. ڈاکٹر سے سر. انجینئر کا موازنہ کس سے کیا جائے گا؟ انجینئر سے. انجینئر مزدور سے. کا موازنہ مزدور سے کیا جائے گا. مزدور. ٹھیک ہے نا, یہی کام مورفزم کر رہا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی گروپ کا موازنہ کسی رنگ سے کر دو, کسی ویکٹر اسپیس کا موازنہ کسی الجبرا سے کر دو, ایسے کبھی پوسیبل نہیں ہے. جب بھی آپ نے مورفزم اپلائی کرنا ہے, آپ کو پہلے یہ بات, یہی تو اصل بات, اگر آپ لوگوں نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فنڈامنٹل تھیورم جو مورفزم ہومومورفزم کی ہیں, تو اس کے اندر یہی بات سب سے زیادہ خوبصورت ہے کہ ساری توجہ ہماری اس بات پہ لگ جاتی ہے کہ ڈومین اور کوڈ ڈومین کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ واقعتاً گروپس موجود ہیں, اور اسٹرکچر باقاعدہ طور پر اسٹرکچرز ہیں اور ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں کہ خیال میں نے کہہ دیا کہ ہاں یہ گروپ ہوگا تو ہوگا, ایسی بات نہیں ہے. ہم باقاعدہ طور پر بتاتے ہیں ڈومین کے اندر بھی اور کوڈ ڈومین کے اندر بھی کہ بھائی جان یہ جو اسٹرکچرز آ رہی ہیں یہ ریئلسٹکلی ایک تو گروپس ہیں دونوں طرف, یہ نہیں کہ ایک طرف گروپ ہے دوسری طرف نان گروپ ہے, کوئی اور اسٹرکچر آ گیا. اور دوسرا کیا ہے کہ دونوں طرف آنے والے جو سے اسٹرکچرز ہیں یہ کوئی خیال میں نے نہیں بنائے ہوئے, ورچولی نہیں بنائے ہوئے, یہ واقعتاً ریئلسٹکلی لاجیکلی جو سے وہ کیا کرتے ہیں, ایگزسٹ کرتے ہیں. تو مورفزم کو اسٹیبلش کرنے آپ فنکشن کوئی سے بھی دو سیٹس کے درمیان ڈیفائن کر سکتے ہیں, بے شک ایک گروپ ہو اور ایک رنگ ہو, بے شک ایک فیلڈ ہو ایک ویکٹر اسپیس ہو, ہمیں کوئی اس کا وہ نہیں ہے, ڈر نہیں ہے, کیونکہ ہم صرف فنکشن کی بات کر رہے ہیں. لیکن جس وقت آپ مورفزم کی بات کرتے ہیں, جس وقت آپ مورفزم کی بات کرتے ہیں, تو آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ آپ کے پاس گفتگو میں آنے والے ڈومین اور کوڈ ڈومین کے اندر جو اسٹرکچرز ہیں وہ کیا ہونے چاہیے, ایک جیسے ہونے چاہیے. اگر آپ نے گروپ مورفزم کی بات کرنی ہے تو ڈومین کوڈ ڈومین میں گروپس ہوں, اگر رنگ کے لیے بات کرنی ہے تو ڈومین کوڈ ڈومین کے اندر رنگز ہوں, اور اسی طرح سے بات کو آگے. اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈومین میں ٹوپولوجی کا اسپیس رکھ دیں اور کوڈ ڈومین میں گروپ وہ رکھ دیں, کوئی رنگ رکھ دیں, تو ان کے درمیان مورفزم لیں, تو یہ تو مطلب کہ illogical سی بات ہی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا, آپ کوئی بھی مشہور ترین قابل ترین ڈاکٹر لے لو تو اس کا موازنہ آپ کسی قابل ترین ڈاکٹر سے ہی کر سکتے ہو. پھر اس کے اندر کا مزید اندر آ جاؤ, کسی مطلب کہ آرتھوپیڈک سرجن کا موازنہ میں کسی آئی اسپیشلسٹ سے کر سکتا ہوں؟ نو سر.
نہیں کر سکتے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یہ تھیم ہے جی کہ سر. کس طرح سے ریاضی کو پڑھنا ہے. یہ مورفزم تم لوگ رٹا رٹا لگا لیتے ہو, یہ رٹے والی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کو تو آپ لوگ بڑی اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہترین طریقے سے اس کو تم لوگ استعمال کر سکتے ہو. کیسے کیسے استعمال ہوتی ہیں, کہاں کہاں پہ استعمال ہوتی ہیں, بے شمار اس کی مثالیں موجود ہیں. خیر وہ کبھی مجھے ٹائم ملے گا تو میں آپ لوگوں سے وہ چیز شیئر کروں گا. تو اب کلیہ یہ بن گیا کہ آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے کہ کیلیس تھیورم کا جو پروف ہے آج کے لیے یہ, اور اس سے آگے اس نے 2-3 اس کی اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں جہاں پہ وہ کیلیس تھیورم کو استعمال کرتے ہوئے یہی آئسومورفک گروپس کو تلاش کر رہا ہے, اور یہ حل شدہ فارم میں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں نے جون سے, یہ میں آپ سے شیئر کر دوں گا البتہ یہ پی ڈی ایف جون سی ہے, تاکہ آپ لوگوں کی کوئی والیوم سے فرق نہ پڑ جائے تو پھر ایڈیشن سے فرق نہ پڑ جائے. تو اس کو آپ لوگ دیکھو. اب اس میں پھر جہاں کوئی مسئلہ مسائل آ جائے گا پھر وہ آپ لوگوں نے مجھ سے جون سے وہ کیا کر لینا ہے, ڈسکس کر لینا, پھر میں انشاءاللہ آپ کے لیے وہ چیز کو کلیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے, کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھو, ٹائم تھوڑا رہ گیا ہمارے پاس میٹنگ کا. اوکے سر, انشاءاللہ ہم ٹرائی کریں گے. ہاں پی ڈی ایف سینڈ کر ٹھیک, دیجیے گا. ہاں وہ کر دیتے ہیں سینڈ آپ کو. ٹھیک جی ہو گیا سر. جی, چلیں اللہ جی حافظ. سر. ٹھیک ہو گیا, اوکے سر, اوکے جی, اللہ حافظ. حافظ.